معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آٹے کے حصول کے لیے جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے، لمبی لمبی قطاریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ان قطاروں کے اندر جو مناظر پیش آ رہے ہیں وہ بھی بڑے المناک، جو بھی لفظ کہا جائے اس سے بھی زیادہ المناک ہیں کہ آٹے کی قطار میں لگا بندہ، روٹی کی بھوک میں پڑا بندہ قطار میں لگا ہوا ہے اور لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کے مر گیا، روٹی نہ ملی مر گیا۔ وہ عورتیں جن کے بالوں کو آسمان کے سورج نے کبھی نہیں دیکھا، حجاب اور نقاب اور پردے اور برقعے کے عالم میں مردوں کے درمیان گھسی ہوئی ہیں آٹا لینے کے لیے۔ یہ ملک کے جو سنگین حالات ہیں، مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے کیا یہ ساری کی ساری ذمہ داری حکمرانوں کے اوپر ڈالنی ہے؟ میں اور آپ بھی اسی معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ اور میں بھی اس المناک واقعے کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ کے ووٹوں سے یہ لوگ منتخب ہوئے ہیں، آپ کے ووٹوں سے ہوئے، یہاں تو آپ انکار کر دیجئے ہمارے ووٹوں سے نہیں ہوئے۔ اور پھر حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے وہ بڑا قبیح ہے، بڑا عجیب ہے۔ ایک الزام لگاتا ہے دوسرے پہ، پنجاب کی ذمہ داری نہیں جی، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہمیں 37 کلومیٹر کا حاکم کہتے ہیں، یہ پنجاب کی ذمہ داری ہے۔ فلاں ترمیم میں خوراک کی جو ساری کی ساری فراہمی ہے وہ صوبے کی ذمہ داری ہے جی، گندم کا جو کوٹا ہے جی وہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر پھینک رہا ہے۔ عوام کس سے پوچھے؟ آٹے کا بحران پیدا ہوا، کبھی کوئی کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے جی پنجاب بڑا بھائی ہے جی، بلوچستان میں آٹا پنجاب نے دینا ہے۔ دوسرا الزام لگا رہا ہے جی KPK کے اندر جو آٹا جاتا ہے وہ سارے کا سارا افغانستان سمگل کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا کچھ اور الزام، ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑا ہوا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اور عوام کو اتنا تنگ کر دیا ہے، عوام کا سارا سسٹم مہنگائی کو اتنا بڑھا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی مرتبہ جو احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں وہ اس لیے بھی فیل ہوتی ہیں۔ احتجاج کیسے کرنا ہے؟ احتجاج کے لیے بھی عوام نہیں نکلنا ہے نا۔ عوام کو اگر میں اور آپ کال دیں نکلو احتجاج کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جناب اگر ایک دن ہم آپ کے ساتھ احتجاج میں رہے تو کل کے دن تو ہمارے گھر میں فاقہ ہو جائے گا۔ گویا انقلاب کے لیے بھی ایک دن کی روٹی گھر میں ہونا تو ضروری ہے، تو بندہ نکلے گا نا۔ انہوں نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ روٹی، بھوک، مہنگائی، افلاس، غربت ایسی شرائط کر دیا کہ بندہ احتجاج بھی نہ کر سکے۔ اور یہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار جی آپ سمجھتے ہیں صرف شہباز شریف، پرویز الہی، عمران خان؟ ہرگز نہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے ساری زندگی سیکولر لوگوں کو ووٹ دیا ہے۔ آپ نے پاکستان، ہمارے آباء و اجداد نے، سب کو پتا ہے، کتنی عام فہم بات ہے، سب کو پتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ اسلام کے نام پہ۔ پاکستان کیوں بنا تھا؟ جی اسلامی نظام کی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ پاکستان کیا پل، ڈیم، یونیورسٹیاں بنانے کے لیے بنا تھا؟ ہاں یہ بنانی چاہیے، سڑکیں بنانے کے لیے بنا تھا، بنانی چاہیے، لیکن بنا اس لیے نہیں تھا۔ آپ نے اپنے بنیاد سے غداری کی ہے۔ آپ نے جس وجہ سے یہ وطن حاصل کیا، اللہ سے وعدہ کیا اسلام کی عملداری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا دیا، پھر وہاں پہ حدود اللہ کو نافذ کرنے کی بجائے حدود اللہ سے نفرت ہے۔ عجب بات ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کی سزا آپ نے دینی ہے، لیکن اس کو شرعی سزا کر کے نہیں دینا تاکہ مغرب ناراض نہ ہو جائے۔ قتل کا بدلہ قتل، پھانسی ہوتی ہے نا پاکستان میں قتل کے بدلے میں۔ اے بے وقوفو، اگر اس قتل کے بدلے میں جو پھانسی دے رہے ہو اس کو شرعی سزا یا حدود اللہ کا لفظ کہہ کے نافذ کر دو، تو حدیث میں آتا ہے ایک حد اللہ کی زمین پہ قائم نہیں ہوتی، زمین سے و آسمان سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیے حقیقت میں یہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں، یہ لوگ ہمارے سے زیادہ ذہین ہیں یا ان کے پاس زیادہ انٹلیکچوئل لیول ہے؟ حقیقت ہے کم ہے۔ آپ عام بندوں سے مل لیں، کم ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اسلام کے ایک جز حدود اللہ کو نافذ کیا ہے۔ زمین سونا اگل رہی ہے، پٹرول دے رہی ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، معیشتیں مستحکم ہیں۔ آپ یہاں پہ پاکستان کے اندر اسلام کے نام پہ ریاست لے کے بے ایمانی، کفر، الحاد، سیکولرزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، ہر نظام کی جزیات کو اپنا چکے ہیں۔
کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی آنے کا وہی ایک نسخہ ہے, وہی دیرینہ بیماری, وہی نامو کمی دل کی, علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ایسا کی. جب تک اس کی طرف نہیں بڑھیں گے, اور ابتدا کر دو. ہم کوئی پاکستان کے خلاف ہیں, ہم کوئی حکومتوں کے خلاف ہیں, ہرگز نہیں. ہم تو حکومتوں کے معاون و مددگار ہیں, مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر حکومت نہ صحیح, آپ دین کے طلبہ کو اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے انگیج کیجئے اور پاکستان کے اندر ابتدا کر دیجئے. ایک تو حدود اللہ, آپ نے جرائم کی سزا دینی ہے, ان کا نام حدود اللہ رکھ دیجئے بس. اور دوسرا, اسلامی نظام معیشت دین کے طلبہ سے سمجھ لیجئے. حکومت نہ دیں لیکن عوام کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے. اللہ کی قسم, یہ دین اسلام ایک ایسا فارمولہ اور کلیہ ہے, جب بھی معاشرے کے اوپر اس کا کوئی سسٹم, کوئی جز, کوئی نظام لاگو ہوگا, بدلے میں رزلٹ سیم ہوگا. ہمیشہ 1400 سال پہلے جو رزلٹ نکلا معیشت کی ترقی کا, آج بھی یہ نظام آئے گا, معیشت ترقی کرے گی. جزیات نافذ ہیں تو معیشت ترقی کاری ہے. اگر کل نافذ ہو جائے, شرم آتی ہے کہتے ہوئے. کبھی ہم کہا کرتے تھے 2 ٹکے, آج 1 ٹکا 2-3 روپے کا ہو چکا ہے. ہم کبھی تانے دیا کرتے تھے, وہ بنگلہ دیش وہ ہم سے آگے نکل چکا. آپ دیکھ لیں افغانستان آپ کے سامنے, نئی حکومت آئی ہے, آپ لکھ لیں یہ پیشین گوئی, 10 سال نہیں گزریں گے, آپ دیکھ لینا ان کی معیشت کیسے ترقی کر چکی ہوگی. آپ نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا. آپ لوگوں نے بھی, آپ نے ووٹ پھر عمران خان کو دینا ہے, آپ نے ووٹ پھر نواز شریف ہی کو دینا ہے. تو پھر یہ رونا, یہ وویلا کرنا, یہ وعدے اٹھانا, یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہاں تو آپ ایک مرتبہ اسلامی نظام کو موقع دیجئے. تخت رسول کے اوپر بھی انبیاء کے ورثاء کو ایک مرتبہ بٹھا کے دیکھ لیجئے, اللہ کی قسم تبدیلی نہ آئی, ہمیں پکڑ لینا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کا نظام آئے اور تبدیلی نہ آئے.